ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی، لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک پہ جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا۔ آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے۔ 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی، لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک پہ جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پاس کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں۔ اگر وہ مجرم ہوتے، کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا۔ جب میں نے کچھ نہیں کیا میں ان کا سامنا کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں۔ ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا، وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا، کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو۔ وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو۔ یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم ان کی ہمت اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کہ میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا، کیا کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے۔ اچھا بولا، ہاں انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت، یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی۔ اب نظر آ رہا ہے، کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ہاسپٹل لے کے گئے، ایک سال پہلے کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے، اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا، اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی اس لیے کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی، اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے، نادیہ خٹک کی یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں، تو اس لیے یہ کہتی مجھے یاد کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اتنی ہمت سے، ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، ان کا بھائی قید میں ہے، لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی، میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا۔ میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں۔ ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں، آج ہم کہیں گے ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے۔ ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ تمہارے فون لے لیں گے، تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں، یہ ہمارا ملک ہے،
یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر, ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ بولیں گے, اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اگر ہم تینوں جو بہنیں ہیں, ہم صرف اپنی صرف ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے, ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے, ہماری ملاقات کرائیں گے, عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے. اور کیوں دیکھیں میری بہن کچھ کہنا چاہتی ہے, یہ کہ دو ہفتے سے ہم نے کل ان کو ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں آپ ہمیں ایک کو جانے دیں, ہم ان کو دیکھ لیں, کیونکہ نہ میں عاصم منیر کو ٹرسٹ کرتی ہوں اس آدمی کو, نہ میں مریم نواز جیسی عورت کو ٹرسٹ کرتی ہوں. ہمیں نہیں پتا خان صاحب کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو بالکل, ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. ہم نے ان سے کل بہت ریکویسٹ کی, ہم نے کہا ہم چلے جائیں گے, ایک کو جانے دو, ہم سے اس کو دیکھائیں, ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. کیوں اگر ان کا یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ذہنی مریض ہے, اور ہم بھی کسی حد تک جائیں گے, یہ ہم کسی حد تک جائیں گے. یہ مار دیں, جیل میں ڈال دیں, مگر ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اکیلے کافی ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم حق کے لیے کھڑے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے.